پاکستان میں خلا کا کیس ایسا ہے کہ عورت نے اگر یہ کیس کیا کہ میرا شوہر مجھے نان نفقہ نہیں دیتا اور شوہر نے بینک اسٹیٹمنٹ بھی دکھا دی نا کہ اس کے اکاؤنٹ میں ہر مہینے اتنے پیسے ڈال رہا ہوں، تو بھی الحمدللہ ہماری عدالتیں اس دعوے کو نہیں سنتی۔ زندہ باد۔ اور کمال کی بات یہ ہے کہ مفتی صاحبان اس خلا کو کنسیڈر قرار دیتے ہیں اس بیس پر کہ عورت نے گواہ پیش کر کے اپنی ذمہ داری پوری کر دی ہے۔ یہ ہو رہا ہے مارکیٹ میں۔ یعنی بیچارہ مفتی کیا کرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ چونکہ عورت نے گواہ پیش کر دی ہے کہ بھائی اس نے نان نفقہ، یہ ظلم ہے، نان نفقہ نہیں دیتا یا مارتا پیٹتا یا جو مرضی ہے، تو چونکہ عورت نے فارمیلٹی پوری کر دی ہے لہذا فلاں فقہ کے مطابق یہ خلا بنتا ہے۔ میرا اس پر اشکال یہ ہے کہ جب جج کو جرح کی اجازت ہی نہیں ہے گواہوں پہ، تو یہ کون سا فقہ ہے بھائی جس میں ایسے گواہ بھی قبول کر لیے جائیں گے، جس میں جرح کی نہ صرف جج کرتا نہیں بلکہ اس پہ پابندی ہے۔ اس لیے بھائی یہ کسی فقہ میں یہ والا خلا نہیں ہوگا۔ جہاں اگر علماء بھی بیٹھے تو اس کو خوب اچھی طرح سمجھ لیں، تو عورت کو ثابت تو کرے نا۔ اگر وہ گواہ پیش کرتی ہے نا، ہمارے ہاں عدالتوں میں یہ ہو رہا ہے کہ بھئی یہ ظلم کرتا ہے، تو شوہر کو اجازت نہیں ہے کہ وہ گواہوں پہ جرح کر سکے، وہ یہ دعویٰ کر سکے کہ یہ گواہ جھوٹے ہیں یا میرے پاس ثبوت ہے کہ ان کے جھوٹے ہونے کا، یہ شوہر کو اجازت ہی نہیں ہے۔ تو بعض علماء یہ غلطی کر رہے ہیں پاکستان میں بھی اور دنیا بھر میں بھی، مفتیان کرام وہ یہ دیکھتے ہیں کہ چونکہ عورت نے گواہ پیش کیا ہے تو فقہ مالکیہ کے مطابق یا فقہ حنبلی کے مطابق ایک گواہ اور ایک یمین پر بھی فیصلہ ہو جاتا ہے۔ یہ تو چونکہ ایک گواہ اور ایک یمین پر فقہ حنبلی میں فیصلہ ہو جاتا ہے، تو عورت نے ایک گواہ پیش کر دیا اور قسم بھی اٹھا لی تو جج نے کر دیا تو حنبلی فقہ کے مطابق ہو گیا۔ بھائی ایسا نہیں ہے، حنبلی فقہ میں جرح کی اجازت تو ہے نا کہ شوہر 2 اور 2 4 کی طرح ثابت کر دے کہ یہ گواہ جھوٹا ہے، تو پھر کیسے اس کی گواہی قبول ہوگی؟ تو ہم کیسے اس میں فقہ حنبلی کو لے سکتے ہیں کہ جہاں جج کو یہ غور کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے، وہ لا کا پابند ہے کہ عورت گواہ پیش کرے نہ کرے، شوہر اس گواہ کے خلاف 2 اور 2 4 کی طرح بھی دلائل دے دے گا تو بھی گواہ کا ہونا نہ ہونا کالعدم ہے، لہذا اس میں فقہ حنبلی نہیں چلے گا۔ یہاں پہ فقہ حنبلی فٹ ہی نہیں بیٹھتا یہاں پہ۔ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو یہ ایک فیملی سسٹم کو تباہ و برباد کرنے کا ایک طریقہ ہے۔ عورت کے لیے کیا مشکل ہے کسی بھی کوئی مکھنچو کو اٹھا کے لے جائے کہ جی اس نے یہ گواہی دے گا کہ یہ مجھے مارتا پیٹتا ہے، وہ تو کسی کو بھی لے جائے گی اٹھا کے، اس پہ جرح تو ہو۔ دنیا میں کہیں بھی کوئی دعویٰ ایسا قبول نہیں ہوتا کہ گواہ جو بھی بول دیں جج من معن اس گواہی کو تسلیم کر لے، اس کے پہلے جرح کی جاتی ہے، دیکھا جاتا ہے کہ کوئی یہ ایسا تو نہیں ہے کہ یہ مدعی نے دعویٰ کیا تھا دوپہر 12 بجے چوری کی ہے، گواہ آ کے کہہ رہے ہیں شام کے 6 بج رہے تھے، اس بیان میں ہی تضاد ہو گیا نا۔ یہ عدالتی خلا بھی ایک درد سر بنا ہوا ہے، اور جن کو لوگوں کو علم عرمق نہیں ہے، پختگی نہیں ہے، وہ علماء بھی سرسری مطالعہ کر کے وہ باہر ملکوں میں تو شرعی اکیڈمی بنی ہوئی ہے، ٹھک 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 خلے کی ڈگریاں پکڑا رہی ہیں۔ اور بھائی تم کیا یہود و نصارہ سے بھی آگے نکل گئے ہو؟ تم اس طرح سے طلاق یہودیوں کے یہاں نہیں ہوتی جس طرح اسلام میں کر دی ہے۔ تو اسلام میں خوب اچھی طرح سمجھ لو، عورت کے پاس آنے کا حق ہے، جانے کا حق عورت کے پاس نہیں ہے۔ الطلاق لمن اخذ بالساق، نکاح ختم کرنے کا اختیار حدیث میں آتا ہے اس کو ہے جو شوہر ہے۔ ہاں اگر مرد ظلم کر رہا ہے خاص نوعیت پہ، چھوٹی موٹی ہر جگہ اونچ نیچ ہوتی ہے، ظلم کر رہا ہے تو عورت گواہ کے ذریعے اس ظلم کو ثابت کرے گی، پھر تنسیخ نکاح ہو سکتی ہے، لیکن گواہوں کے ذریعے اس کو ثابت کرنا پڑے گا۔ یہاں لوگ کہتے ہیں گواہ کہاں سے لائے گی، تو بھائی یہ تو ہر الزام میں کہہ سکتے ہیں گواہ کہاں سے لائے گی، پھر تو کوئی بھی کسی پہ الزام لگا دے، میں الزام لگا دوں اس نے چوری کی ہے، عدالت مجھے بلائے گواہ لاؤ، میں کہوں گواہ کہاں سے لاؤں؟ بھائی جب یہ چوری کر رہا تھا مجھے تھوڑی پتا تھا کہ کوئی میں کہاں سے گواہ لے کر آتا؟ تو ایسے تو بے گناہ لوگوں پر الزام لگیں گے۔ اس لیے اصل فیصلہ اللہ نے آخرت کے لیے رکھا ہے، ہم دنیاوی قانون کے پابند ہیں جو اللہ نے بنایا ہے ہمارے لیے۔ تو دنیا میں قانون یہی بنایا ہے اللہ نے کہ ہر جرم اس کے ثبوت کے لیے گواہ ضروری ہے، اور گواہ پہ جرح بھی ہوگی تاکہ پتہ چلے کہ یہ گواہی غلط تو نہیں دے رہا۔